بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گرمی کے موسم میں تخم بالنگو یعنی تخم ملنگا کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ تخم اپنی بے پناہ افادیت کے باعث بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ ان بیجوں کا صحیح نام تو تخم بالنگو ہے، انہیں تخم لنگا بھی کہتے ہیں، لیکن عام طور پہ لوگ اسے تخم ملنگا کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹس کے حصول کا بہترین ذریعہ ہیں، جبکہ ان کے اندر کیلشیم، پروٹین، فیٹی ایسڈ، فاسفورس اور میگنیشیم جیسے قیمتی اجزاء بھی وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں وٹامن B6 بھی پایا جاتا ہے۔ ان بیجوں میں سولیبل اور ان سولیبل فائبر کی موجودگی کے باعث یہ ہمارے نظام ہضم کو بہتر بنانے میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خاص طور پہ گرمی کے موسم میں اکثر ہمارے نظام ہضم میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور زیادہ تر معدہ میں یا آنتوں میں سوزش جیسے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے میں تخم بالنگو نہ صرف اس سوزش اور انفیکشن سے نجات دلاتا ہے، بلکہ یہ معدہ کی زائد گرمی کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اور گرمی کی زیادتی کے باعث جو سینے میں یا معدہ میں جلن ہوتی ہے، گھبراہٹ اور بے چینی سی محسوس ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے، ایسے مسائل کا بھی یہ شافی علاج ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے بدن میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتا، یہ آپ کے جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے، اور بدن میں گرمی کو برداشت کرنے کی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ طبی نقطہ نظر سے ان کا مزاج اعصابی عضلاتی یعنی تر سرد ہے، البتہ بعض کتب میں ان کا مزاج گرم تر بھی تحریر کیا گیا ہے، لیکن اگر ان کے افعال و اثرات پر غور کیا جائے تو یہ تر سرد مزاج کو ہی ظاہر کرتے ہیں۔ ان بیجوں کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں اگر پانی میں یا دودھ میں بھگو دیا جائے تو یہ اپنے اندر سے ایک قسم کا لیسدار مادہ خارج کرتے ہیں، جو ذائقے میں نہایت لذیذ اور خوش ذائقہ ہوتا ہے، اور مزاج بھی اس کا سرد ہے، لہذا گرمیوں کے موسم میں اسے دودھ، پانی یا مختلف قسم کے مشروبات میں شامل کر کے زائد گرمی اور صفرا یا پیاس کی زیادتی کو کم کرنے کے لیے بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بیج اپنے اندر کیونکہ ملین اثرات بھی رکھتے ہیں، لہذا معدہ اور آنتوں کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے اور فاضل مادوں کو خارج کرنے کے لیے آپ ان بیجوں سے خاطر خواہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آپ اسے دودھ میں ملا کر رات کو سونے سے پہلے استعمال کریں تو یہ آپ کے پیٹ میں سے زہریلے مادوں کو خارج کرنے میں مددگار ثابت ہوگا، اور آپ کو قبض جیسے مسئلے سے چھٹکارا پانے میں مدد ملے گی۔ قبض کے علاوہ اگر آپ کو گرمی کی زیادتی کے باعث یا پھر آنتوں کی سوزش کی وجہ سے کبھی پیچش اور مروڑ کی شکایت ہو جائے تو ایسے میں بھی آپ ان بیجوں کا استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر خونی پیچش کی شکایت ہو تو ایسے میں بھی یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آپ 1 چمچ تخم بالنگو شربت انجبار میں ملا کر استعمال کریں تو فوری فائدہ کرتا ہے۔ تخم ملنگا کا استعمال کرنا آپ کے دل کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی موجودگی جسم سے برے کولیسٹرول کو کم کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بیج HDL کولیسٹرول کی مقدار کو مینٹین رکھنے کا کام بھی بخوبی سر انجام دیتے ہیں، چنانچہ یہ دل کے امراض سے تحفظ فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ ان بیجوں میں کیونکہ پوٹاشیم اور میگنیشیم جیسے مفید اجزاء پائے جاتے ہیں، لہذا ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، خاص طور پہ جن لوگوں کا بلڈ پریشر گرمی کی زیادتی کے باعث بڑھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ واقعی ایک لاجواب تحفہ ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو پیشاب پیلا اور جل کر آتا ہے، ایسے لوگ بھی اس کا استعمال کر کے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ
یہ مضر بول اثرات کے حامل ہیں، اور جن لوگوں کو سوزاک کی شکایت ہے یا پیشاب کی نالی میں سوزش اور انفیکشن کے باعث پیشاب کرتے وقت درد اور تکلیف کا سامنا رہتا ہے، ایسے لوگ ایک چمچ تخم بالنگو شربت بزوری میں ملا کر استعمال کریں تو ان مسائل سے بآسانی چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اسی طرح ان بیجوں کو اگر آپ لیموں پانی میں ملا کر استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں گے، وٹامن سی کی کمی دور ہوگی اور آپ کو وبائی امراض سے محفوظ رہنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ ان بیجوں کو وزن کم کرنے کے لیے اور موٹاپے سے نجات پانے کے لیے بھی استعمال میں لایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات آپ کو ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ یہ بیج ایسے موٹاپے میں فائدہ کرتے ہیں جو غدی سوزش کی وجہ سے ورم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، تمام بدن سوجا ہوا سا معلوم ہوتا ہے، جلد کی رنگت زرد سی دکھائی دیتی ہے اور اس کے ساتھ جلن اور گرمی کی علامات پائی جاتی ہیں۔ ایسے موٹاپے میں یہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں، اور جو موٹاپا چربی کی زیادتی سے ہوتا ہے، بدن کی رنگت سفید ہے، پیشاب بالکل سفید اور کھل کر آتا ہے، اور ایسے افراد جو بلغمی مزاج رکھتے ہیں، ایسے افراد کو ان کا استعمال کرنے سے کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایسے لوگ جنہیں دماغی گرمی کا سامنا ہے، سٹریس اور ٹینشن میں مبتلا رہتے ہیں، طبیعت میں چڑچڑاپن پایا جاتا ہے، بات بات پر غصہ آتا ہے، نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی، ساری رات کروٹیں بدلتے گزر جاتی ہے، ایسے لوگ اگر تخم بالنگو کو شربت بادام میں یا شربت گاوزبان میں ملا کر استعمال کریں تو اس سے نہ صرف دماغی گرمی دور ہوگی بلکہ دماغ اور نظر کو تقویت بھی ملے گی اور اچھی پرسکون نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر گلے میں خراش ہوتی ہے، گلے میں سوزش اور جلن کا مسئلہ ہے، یا گلے کی خشکی کے باعث کھانسی اٹھتی ہے، گلا سوکھ جاتا ہے، تو ایسے میں تخم بالنگو کا استعمال کرنے سے یہ شکایات بھی بہت جلد دور ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے آپ ایک چمچ تخم ملنگا شربت بنفشہ میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسے نوجوان لڑکے یا مرد حضرات جنہیں جریان احتلام اور مادہ کی رکت کا مسئلہ ہے، پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، ایسے نوجوانوں کو ان بیجوں کا استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور ایسی خواتین جنہیں غدی لیکوریا کی شکایت ہے، بدبودار اور جلندار رطوبات کا اخراج ہوتا ہے، ایسی خواتین بھی ان بیجوں کا استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ تخم ملنگا کو گرم مزاج کے افراد تو بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں، البتہ سرد مزاج کے افراد کو اس کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ سردی کی زیادتی سے جن لوگوں کو جوڑوں میں درد ہوتے ہیں، ایسے افراد اس کا استعمال نہ کریں، خاص طور پہ اگر اس کا استعمال کرنے سے آپ کی بھوک بہت زیادہ کم ہو جائے تو ایسے میں آپ کو اس کا استعمال بند کر دینا چاہیے۔